ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں فاروقی کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اور منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، منا کر جشن میلاد بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سے آپ کے سامنے جناب سید خواجہ پاشا صاحب رکن جماعت نور محمدی نعت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج کے اس مقدس جلسے میں تمام مہمانان خصوصی اور تمام علماء اکرام، سادات اکرام اور تمام حاضرین اکرام کا جماعت نور محمدی کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور تمام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے جلسے میں حضرت مولانا حافظ شیخ احمد بن صالح تاوازر صاحب کامل جامع نظامیہ، حافظ مولانا ڈاکٹر حامد بن محمد قریشی صاحب کامل جامع نظامیہ پی ایچ ڈی عثمانیہ موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی حضرت العلامہ مولانا الحاج سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی صاحب المعروف فخار پاشا صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں، اور فخر بارکت حضرت العلامہ مولانا الحاج عبداللہ بن احمد القرمشی صاحب مجد اللہ العالی بھی کچھ ہی دیر میں تشریف لائیں گے۔ اور میں ہمارے سابقہ جماعت نور محمدی کے سرپرست مرحوم جناب احمد بن عبداللہ بانقیب صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا کہ مولا ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے جماعت نور محمدی میں اپنی گناہ و مصروفیات کے باوجود بھی ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ آئیے میں آج کتاب کے لیے حضرت العلامہ مولانا حافظ ڈاکٹر احمد حامد بن محمد قریشی صاحب کامل جامع نظامیہ پی ایچ ڈی عثمانیہ سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مخاطب فرمائیں، اور زیر انتظامیہ جلسہ جناب اقبال بن عبود بن عفان بلستہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا کی گلپوشی فرمائیں اور شالپوشی فرمائیں۔ نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، صدق الله العلي العظيم، وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم المقام، قابل صد احترام علماء کرام، سادات اعظام، عالی جناب
صالح بام صاحب صدر مساجد کمیٹی و جمیع بزرگان دین لائق قدر الحاج حافظ وقاری علی بن عبد الرحمن بصراوی صاحب امام و خطیب جامع مسجد بارکس عالی جناب الحاج حافظ حسن بن احمد شاکر صاحب صدر الفیضان و صدر جماعت نور محمدی و سرپرست جماعت نور محمدی و جمیع ارکان جماعت نور محمدی عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے، آج ہم اس عظیم الشان جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کا عظیم موقع اللہ رب العزت ہم کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ مبارک اجتماع اور محفل ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے، فرشتوں میں ہے ہنگامہ، رسول پاک آتے ہیں، کھلے رحمت کے دروازے، شہ لولاک آتے ہیں، ستاروں سے کہو آنکھیں بچھائے، ان کی آمد ہے، ملائک جن کے در پر جھاڑنے کو خاک آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستاروں سے کہو آنکھیں بچھائے، ان کی آمد ہے، ملائک جن کے در پر جھاڑنے کو خاک آتے ہیں۔ طلب معشوق کی عاشق نے کی ہے بھیج کر خلعت، لیے جبرائیل سر پر آپ کی پوشاک آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوجوانان جماعت نور محمدی، یہ جماعت نور محمدی کے وابستگان کا جلسہ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگان تم ہو، اور ان کی محبت میں، ان کے عشق میں اس عظیم الشان اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا ہے، اور یہ ہمارا اجتماع کرنا رائے گاہ نہیں جائے گا، نوجوانوں کی محنتیں رائے گاہ جانے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بے انتہا اجر و ثواب بھی عنایت کرے گا، دونوں جہاں کی کامیابی اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ حاضرین کرام، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل بارکس ہی نہیں، صرف اہل زمین ہی نہیں، بلکہ ملائے اعلیٰ کے ملائکہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نغمہ صلاۃ و سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک پر خوشیاں منا رہا ہے، اور صرف ایک ہی شخص کا
کو ابلیس کہا جاتا ہے، وہ ولادت مبارکہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناخوش تھا، اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا، رو رہا تھا، چلا رہا تھا، وہ اس لیے کہ حضور کی آمد ہو گئی تو پھر بت پرستی ختم ہو جائے گی، ظلم و زیادتیاں ختم ہو جائے گی، لوگوں کو خدا کی ایک معرفت خدا کی مل جائے گی، اس لیے رو رہا تھا، اس لیے اپنے آپ پر خاک ڈال رہا تھا۔